جی آج ہم بیس کالونی کمرشل ایریا میں موجود ہیں، جہاں پر قائم حسین صاحب جو ہے ملک قائم صاحب جو ہیں جو یہاں قائم ویلفیئر ایسوسیشن بنا رہے ہیں۔ اور یہ قائم صاحب جو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ یہ اس علاقے کے پرانے قدیمی لوگ ہیں اور ماشاءاللہ ہر ویلفیئر کے کاموں میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور آج انہوں نے ایک ویلفیئر کا افتتاح وہ شروعات کی ہے، جو کہ غریب اور غربا اور یعنی جو لوگ یعنی جو کسی اس کے محتاج ہوتے ہیں یا ان کے لیے ویلفیئر کا ایک قدم انہوں نے اٹھایا، جس پہ علاقے میں اور آئے ان کے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس میں کون کون سا ایسا اقدام کریں گے جس سے عوام کو اور غریب لوگوں کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم قائم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم صاحب، آپ اپنے خیالات کا اظہار بتائیں ہمیں کہ آپ کیا کون سا ایسا ویلفیئر میں کون سا ایسا اقدام کریں گے جو کہ عوام کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہو۔ جی پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ دوسرا، الحمدللہ ویلفیئر کا کام تو ہم ایک عرصے سے کر رہے ہیں اور یہ دوست احباب کو اس چیز کا پتہ بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے دوست احباب کے کہنے پہ اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کرا لیا ہے، تقریباً آخری مراحل میں رجسٹرڈ کے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو بڑے پیمانے پہ کریں گے اور جس سے مستحق لوگوں کی داد رسی ہوگی۔ اور اس میں بھی ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ ہم اس کام کو اس نہج پہ کریں کہ لوگوں کو بیکاری نہ بنائیں بلکہ روزگاری اور کاروباری بنائیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ ایسے پروجیکٹ لے کے آئیں گے اور بچیوں کو جو بنیادی ہنر ہوتے ہیں سلائی کڑھائی کے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے، بچوں کی تعلیم پہ بھی فوکس کریں گے اور لوگوں کی جو صحت کے متعلق معاملات ہیں تو اس میں ہمارا انشاءاللہ فیوچر پروجیکٹ ہے یہ کہ ہم کوئی ایک ایسا اسپتال بنائیں جس میں بنیادی طور پہ جو لوگوں کو نزلہ زکام بخار یا چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی فرسٹ ایڈ مل جائے اور بہت ہی یعنی مناسب پرچی پہ یا فری میں، اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم لوگوں کو فری میں وہ علاج دے سکیں۔ اور دوسرا، جو بچوں کے جو بنیادی ڈلیوری کے مسائل ہیں، معاملات اور مہنگائی نے لوگوں کو اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ ڈلیوری کا مسئلہ ہو تو وہ 25-50 ہزار روپے خرچ کر سکیں، تاکہ ہم ایک ایسا ادارہ بھی بنا سکیں جس سے یہ بنیادی سہولتیں لوگوں کو فری اور آسانی سے میسر آ سکیں۔ قائم صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھی باتیں کی، لیکن اس ویلفیئر کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی مزید اور کتنا عرصہ رجسٹر ہونے میں لگے گا اس کو؟ جی الحمدللہ تقریباً اب تو آپ جو نیکیاں ہم نے کر لی ہیں وہ بھی اب ہماری ساری اگلوا رہے ہو عجیب کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 15 سال جو ہے نا اس کام کو ہو گئے، ہم آہستہ آہستہ اس کو جس قدر اللہ نے ہماری طاقت بڑھائی ہم نے کام کو بڑھایا، کیونکہ آج تک جو ہم نے کام کیا ہے وہ لوگوں سے فنڈ لے کر نہیں کیا بلکہ اللہ نے جو ہمیں استعداد دی ہے اس کے مطابق کیا۔ اور اب جو رجسٹرڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمارے پاس لوگوں کی بھی امانتیں فنڈنگ ہوگی تو ہم اس کام کو بڑے پیمانے پہ آسانی سے کر پائیں گے۔ اچھا قائم صاحب، ماشاءاللہ آپ نے تو بات اچھی کی ہے، لیکن یہ بتائیں ابھی آپ ابھی اگر رجسٹر ہونے کے بعد اور ابھی پہلا قدم آپ ایسا کون سا اٹھائیں گے جس میں عوام کو ریلیف ملے گا؟ پہلا قدم انشاءاللہ اس میں ایک تو یہ ہے جو ہم نے اب پنجاب میں کچھ ایک ادارہ بنایا ہے جس میں یہ بچیوں کو سلائی کڑھائی کا کام شروع کرا دیا ہے اور بنیادی تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی بھی سارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، اجر تو الحمدللہ اس سے ضائع نہیں ہوگا کبھی، کیونکہ اس میں جس سے لوگ یہ سنیں گے اور یہ جن کو معلومات ہوگی تو بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کا بھی شوق بڑھے، جذبہ بڑھے۔ الحمدللہ اندرون سندھ میں ہمارے پاس ایسے پوائنٹس ہیں جہاں ہم نے بچوں کو بنیادی تعلیم اسکول کی اور مدرسے کے دینے کے لیے کھولے ہوئے ہیں اور جن کی ایک بڑی تعداد ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو بحیثیت مسلمان بچوں کو قرآن ناظرہ تعلیم آنی چاہیے، دوسرا جو اردو کی بنیادی تعلیم ہے وہ بچوں کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ غریب کا بچہ اگر وہ زیادہ تعلیم نہیں دلوا سکتا تو کم از کم وہ کہیں آتا جاتا ہے اس کو یہ تو پتہ ہو یہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہو۔ اتنا شعور تو کم از کم ہماری قوم میں ہونا چاہیے۔
اچھا قائم صاحب اب ایک بات آپ سے اور پوچھنی ہے کہ یہ اگر اس کو اگر جیسے جیسے علاقے غریب علاقے ہیں، بحث قانون نئی آبادی ہو گئی یا یعنی